الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المكرمين المعظمين المحبوبين وعلى صحابته الصديقين الصادقين المخلصين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کے عظیم الشان سالانہ جلسے کے صدر مجلس امیر جماعت اہل سنت پاکستان اور محتمم جامعہ اسلامیہ انوار العلوم حضرت علامہ صاحبزادہ سید مظہر سعید شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ اور اس جامعہ کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ ارشد سعید شاہ کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ دونوں غزالی زماں راضی دوراں امام المتکلمین حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کے خلف اکبر اور خلف ارشد ہیں. اس کے علاوہ مہمانان خصوصی حضرت قبلہ پیر بارو صاحب دامت برکاتہم، حضرت قبلہ علامہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب اور حضرت علامہ حافظ عبدالواحد حافظ محمد طاہر حامد صاحب سعیدی زید مجدہم. اسٹیج پر موجود قابل صد افتخار اجلہ افاضل اکابر علماء کرام مشائخ اعظام خطباء ملت معززین کرام اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام مجودین کرام حفاظ کرام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آنے والے ان کے اعزاء اکابر احباب اور اہل خاندان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے لیے یہ اعزاز و افتخار کا مقام ہے کہ میں اہل السنہ والجماع کی المدارس والجامعات جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے سالانہ جلسے سے مخاطب ہوں۔ حضرت محترم صاحبزادگان والا شان نے مجھے دعوت دی، میں اپنے ان مخدومین اور مکرمین کا شکر گزار ہوں۔ پھر میرے لیے یہ بتانا بڑی سعادت کی بات ہے کہ 525 علماء شہادت عالمیہ کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں اور 34 علماء کرام نے تخصص فی الفقہ والافتاء کا کورس مکمل کیا ہے۔ تجوید و قرات کے فضلاء 294 ہیں اور حفاظ کرام کی تعداد 101 ہے۔ اس کے علاوہ مجھے آج ہی معلوم ہوا کہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کے نیٹ ورک میں تقریباً 12,500 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان خوش نصیب علماء اور طلباء کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان بھر میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سالانہ امتحانات میں پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی گزارشات پیش کروں گا اور لبیک والوں سمیت سب سے گزارش ہے کہ توجہ سے اور خاموشی سے سنیں۔ سب سے پہلے میں آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، کیوں کہ آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی شہادت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اپنی وحدانیت کی خود شہادت دی، اپنے ملائک کی شہادت کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ متصلاً ان علماء کی شہادت کو بیان کیا جو عدل پر قائم رہتے ہوئے ہر دور میں اللہ کی وحدانیت کی شہادت رقم کرتے رہے ہیں۔ آپ کا زمین پر قائم رہنا یہ اس دنیا کی بقا کی ضمانت ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے علم حق اٹھا لیا جائے گا، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتظام بین العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو کسی غبارے کی شکل میں بندوں کے درمیان سے نہیں اٹھائے گا،
کہ آپ کو لگے کہ علم اب آسمانوں کی طرف اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. فرمایا کہ جب علماء حق اور علماء ربانیین باقی نہیں رہیں گے، ان کے پیچھے ان کے جانشین نہیں ہوں گے، تو علم قبض ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا. حتی اذا لم یبق عالما یا اذا لم یترک عالما، جب کوئی ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا، اپنے دین کا پیشوا بنائیں گے. فسئلوا، جب وہ پیشوائی کے منصب پر براجماں ہوں گے تو لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، تو ان کی جو پندار نفس ہے، عجب نفس ہے، تکبر ہے، ان کو اجازت نہیں دے گا کہ اپنے جہل کا اعتراف کریں اور یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، آپ انوار العلوم چلے جاؤ. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کا بھی بیڑا غرق کریں گے. اس لیے اللہ کی زمین پر ہر وقت علماء ربانیین کی ضرورت ہے، اور جب علماء ربانیین کی ضرورت ہے تو ان مدارس و جامعات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ کارخانے ہیں جو اس پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں اور پھر معاشرے کو یہ تحفہ عنایت کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لیصیب به عرضا من الدنیا، کہ جو وہ علم، دین کا علم کہ جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اپنی دنیا رچانے اور بسانے کے لیے حاصل کرے گا تاکہ دنیا کے مقاصد کو پائے، تو لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اس لیے حصول علم کا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہونی چاہیے. پھر فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ مناظرہ بازی کر کے علماء پر فائق ہو جائے، یا بے وقوفوں کو کج بحثیوں اور کٹ حجتیوں میں مبتلا کرے، کہ جو لوگوں کی رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیر دے، تو یہ علم سے جہنم میں لے جائے گا. لہذا علم کے حصول کا مقصد اول اور آخر اعلاء کلمت الحق ہونا چاہیے. علم کے حصول کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت کو قائم کرنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے دور کے لوگ کل اللہ کی کہہ سکیں کہ ہمیں کوئی حق کی راہ بتانے والا نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھی اس لیے مبعوث فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے نظام رسالت و نبوت قائم کیا، رسول بھیجے، وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کل قیامت کے دن کسی بشر کے پاس شرک، کفر، نفاق، فسق، فجور، ضلالت اور بدی پر قائم رہنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی جواز اور کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ کی حجت کو قائم کرنے کے لیے آئے، اور انبیاء کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے علماء کرام کو بھی اپنا مقصد اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کے دین کی حقانیت کی حجت کو قائم کرنا ہونا چاہیے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر اپنا مقصود و مدعا دین حق کی حجت کو قائم کرنا قرار دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت کی شہادت دینا قرار پاؤ گے، تو دنیا نہیں ملے گی، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب الموت، رزق اسی طرح بندے کے تعاقب میں رہتا ہے جس طرح موت بندے کے تعاقب میں رہتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس دنیا کے بازار میں ہماری کوئی قیمت نہ لگتی، جو ہمیں عزت دی، جو پہچان دی، جو نام دیا، وہ اللہ کے دین نے عطا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے دین سے ہمیشہ وفا کرنی چاہیے، اور میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے کا نچوڑ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دین سے وفا کرے گا، دین اسے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اسی طرح سے جو حفاظ بنے ہیں، جو قاری بنے ہیں، جو مفتی بنے ہیں، ان سب نے اپنے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ آپ تو خوش آواز کوئی ہو تو شیریں آواز پر مر مٹتے ہیں، لیکن میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتعتع وہو علیہ شاق فلہ اجران، فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی سے پڑھ نہیں پاتا، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اگر روانی سے پڑھنے والے کو 1 اجر دوں گا تو لکنت سے پڑھنے والے کو 2 اجر عطا کروں گا۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ اس لیے ہمیں قرآن سے بھی وفا کرنی ہے، اور قرآن سے وفا کیا ہے کہ فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم وحسنوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، جمال پیدا کرو، زینت پیدا کرو۔ تو کسی نے حضرت طلق سے پوچھا کہ یہ جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟
یہ نہیں فرمایا کہ دو دو صورتیں ایک سانس میں پڑھ لو تو حسن پیدا ہوگا، فرمایا نہیں، الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، جب وہ پڑھے تو تجھے لگے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں خشیت الہی ہے۔ اور یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے روئیں روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتی ہیں۔ اس قرآن کی مثال اور علوم قرآنیہ کی مثال اور انوار العلوم کے برستے ہوئے انوار کی مثال بارش کی سی ہے کہ یہ بارش زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، چٹانوں اور پتھروں پر بھی برستی ہے۔ زرخیز زمین اسے جذب کرتی ہے اور برگ و بار، پھول، پتے، سبزہ اگتا ہے، اور یہی بارش پتھروں پر، چٹانوں پر برستی ہے تو بہہ کر چلی جاتی ہے۔ تو جو قلوب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے رسول کے کلام کے لیے نرم ہو جائیں تو پھر اعمال حسنہ کے برگ و بار اگتے ہیں، پھر وہ پھل اور پھول لاتے ہیں۔ اور جو دل سخت ہوں تو فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، فرمایا کہ بعض دل پتھر کی مانند ہوتے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کیا وہ پتھر اور لوہے کے ہوتے ہیں؟ وہ بھی گوشت کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے کلام کو جذب کرنے کے لیے پتھر بن جائیں تو پھر اس سے ہدایت کے سرچشمے نہیں پھوٹتے۔ اس لیے یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ جو امانت آپ کو آج یہاں سے تفویض کی گئی ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس امانت کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین اس امانت کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس امانت کی حفاظت کرو گے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ آج ہمارے لیے چیلنج کیا ہے۔ ابھی میں امریکہ اور کینیڈا سے ہو کر آیا ہوں، وہاں مختلف کانفرنسوں سے مجھے خطاب کا موقع ملا، تو میں نے کہا، وہاں یہ سوال تھا کہ امت کو چیلنج کیا درپیش ہیں اور ان چیلنج کا سامنا ہم کیسے کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیجئے کہ مغربی تہذیب جدید تہذیب ہے۔ جدید تہذیب اس کائنات کی وہی ہے کہ جو تاجدار کائنات نے دی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اس تہذیب کی اصل کیا ہے، تو اس تہذیب کی اصل ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام، ہماری جد علیٰ حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری ریاست آپ کے لیے کھلی ہے، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جدھر جاؤ، جہاں جاؤ، بے بہا نعمتیں ہیں، ایک ریسٹرکشن ہے
ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قرآن بتاتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے انہیں بہکا دیا، پھسلا دیا، لغزش میں مبتلا کر دیا۔ تو ایجنڈا شیطان کا کیا تھا؟ لِيَنزِعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وَلِيُرِيَ سَوْآتِهِمَا، ایجنڈا یہ تھا کہ بے لباس کر دے، ایجنڈا یہ تھا کہ ستر کو چھین لے، ایجنڈا یہ تھا کہ تمہارے ستر کو تمہارے سامنے کھول دے۔ یہ شیطان کا ایجنڈا۔ تو میں نے کہا اس جدید تہذیب کا ایجنڈا تو وہی ابلیسی ایجنڈا ہے جو روز اول سے تھا، تو اس میں نئی کیا بات ہے؟ بے لباسی، عریانی اور برہنگی ڈے ون سے ابلیس کا ایجنڈا تھا، اور آج تک وہی ایجنڈا چلا آ رہا ہے۔ تو اس تہذیب کو اپنے آپ کو جدید کہلانے کا حق پہنچتا ہے؟ اور یہ بھی بتایا کہ شیطان جب بہکاتا یا ورغلاتا ہے تو وہ اس کا اس کا اس 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 کی ٹپس کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دونوں کو اس درخت سے پتہ ہے کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پھل کھا کر تم فرشتے بن جاؤ گے اور دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہی ایجنڈا اس تہذیب کا ہے کہ دائمی لذتوں کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور کس روپ میں آتا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان کہتا ہے نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں، تمہارا بھی خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ اور آج کا ابلیسی ایجنڈا بھی یہی ہے۔ میں اسلامک یونیورسٹی بہاولپور گیا، وہاں انہوں نے پورے ڈویژن کے خطباء کے لیے ایک ٹریننگ سیشن رکھا تھا، تو مجھے بلایا، تو میں نے خطباء اور علماء سے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے جو آڈیو ویژول اشتہارات بناتے ہو اس کی سائنس کیا ہوتی ہے، حکمت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے اسے نہ خریدا تو میرا نقصان ہوگا، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ بھئی لے لو اللہ کے نام پر، کوئی لے گا؟ جیسے چوراہوں پہ کوئی تسبیح یا کنگھی یا کوئی چیز بیچتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مارکیٹنگ ایجنٹ کے طور پر پیش کیا۔ ہم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، تو نے جتنا علم، جتنی توفیق دی ہے، ہم تیرے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور کے انسان پر یہ ثابت کریں کہ اس دین کو نہ اپناؤ گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اس کا کوئی ایبسٹریکٹ وجود الگ نہیں ہے۔ اسلام کو دنیا جانیں گی تو میرے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے جانیں گی۔ اگر کوئی الگ مجسمہ بنانا ہوتا تو قبلہ صاحبزادہ صاحب ایک خوبصورت سا ماڈل بنا کے رکھ دیتے، اور جو اسلام کو جاننا چاہتا کہتے آؤ دیکھو کتنا پیارا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام مسلمان کے وجود کے ساتھ قائم ہے،
ایمان مومن کے وجود کے ساتھ قائم ہے. تو اگر مومن کا دامن اجلا ہوگا، صاف ہوگا، بے داغ ہوگا، تو لوگ اسلام کو اور ایمان کو بے داغ سمجھیں گے. اور اگر مومن اور مسلم کا دامن داغدار ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اس دین نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے، اس کی مارکیٹنگ ہو سکے گی. تو پھر آپ یہ سمجھیں، میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے وقار سے دین کا وقار وابستہ ہے. آپ کی عزت کے ساتھ دین کی عزت وابستہ ہے. آپ بے توقیر ہوں گے تو دین بے توقیر ہوگا، اور آپ باوقار ہوں گے تو دین باوقار ہوگا. آپ دین کے ایجنٹ ہیں، آپ دین کے نمائندے ہیں، آپ دین کی آواز ہیں. آپ بولتے ہیں تو دین بولتا ہے، آپ بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے، آپ بولتے ہیں تو حدیث بولتی ہے. تو پھر مجھے بتائیں، ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، وہ گورا تھا، وہ دوسرے ملکوں میں گیا اور اسلام کی تبلیغ کی، کیونکہ مشنری تھا وہ. تو ایک شخص نے اسلام قبول کیا، 1 سال کے بعد وہ اپنے نومسلم بھائی کی خبر لینے گیا تو دیکھا کہ وہ تو عیسائی ہے. پوچھا کہ بھائی میں 1 سال پہلے آیا تھا، آپ پر اسلام پیش کیا تھا، آپ نے کلمہ پڑھا تھا نبی کا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کیٹ، تم نے قرآن اور سنت کا اسلام پیش کیا تھا، میں اسے پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، جب چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو پلٹ کر عیسائی ہو گیا. تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو آپ کے سر پر دستار سجائی جانے والی ہے، یہ ذمہ داریوں کا ایک بوجھ ہے جو آپ پر ڈالا جا رہا ہے، اور آپ نے اس دین کی حرمت کو قائم رکھنا ہے، اس دین کے وقار کو قائم رکھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ جو شیطان کا ایجنڈا تھا کہ لِيَنزِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اور آج اگر اس قوم کی بیٹی چوک پہ آ کر کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ نئی تہذیب ہے، یہ تو ابلیسی تہذیب ہے جو روز اول سے چلی آ رہی ہے. اور نئی تہذیب نبوی تہذیب ہے، نئی تہذیب رسالت کی تہذیب ہے، جو ستر پوشی سکھاتی ہے، جو حیا سکھاتی ہے، جو سب سکھاتی ہے. تو ایک تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. مجھ سے لوگوں نے وہاں کہا، علماء میرے پاس مختلف مسالک کے، کہ یہ جو ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے وہاں تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ کے ہاں بھی قانون بن چکا ہے. جب تک آپ کا دباؤ ہے یہ رکے گا، اگر آپ کمزور پڑ گئے تو یہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے جینڈر میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے اور مجھے اسکالرشپ دیا گیا ہے. تو اسکالرشپ بھی مسلمان کی بیٹی کو دیا جاتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ ہمدرد بن کر آتے ہیں. اور ماں باپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں گھر میں رہ کر نہیں پڑھوں گی کیونکہ مجھے وہ ماحول چاہیے. تو اس لیے اس تہذیب کا مقابلہ ہمارا کس بات سے ہے؟ میں نے بتایا مقابلہ یہ ہے، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالی
سورۃ القیامہ میں فرماتا ہے اللہ کے رسول جبریل امین سے وحی لے کر جلدی جلدی پڑھتے تاکہ یاد ہو جائے، تو میرے رب نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب جلد یاد کرنے کے شوق میں اپنی مبارک زبان کو جلد حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو آپ اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر فرمایا کہ یہ کوئی دیوان غالب یا دیوان حافظ نہیں ہے کہ جس کا جو معنی کوئی چاہے بیان کرے، شیخ کو شخ سے مشتق کر لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوان غالب نہیں ہے، دیوان حافظ نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا، یہ لوگوں کی مرضی پر نہیں رہے گا، اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ تو پھر بیان اس کی طرف سے آئے گا تو کس پر آئے گا؟ جب قرآن کا بیان بھی رحمان کی طرف سے آئے گا تو کس پر آئے گا؟ جس پر قرآن اترا ہے اسی پر آئے گا، صاحب قرآن پر آئے گا، وہ بتائیں گے کہ قرآن کے معنی کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا وہ اسے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فقیہ مومنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب تو آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنا ریزلٹ لے کر خوش خوش اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جسے ریزلٹ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کے پاس جائے گا، لوگوں میرا ریزلٹ آ گیا ہے، یہ گزٹ میرے پاس ہے، پڑھ لو ایسے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ او من وراء ظہرہ، جسے کتاب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا ریزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کانت القاضیہ، کاش کہ موت کے ساتھ قصہ تمام ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا صرف حساب سامنے رکھ دیا جائے گا، پیشی ہوگی صرف، اور پیشی پر کہہ دیا جائے گا کہ کلیئر ہے، جاؤ۔ وَمَن نُوقِشَ
اس زبا جس سے مناقشہ ہوگا، منی ٹریل مانگی جائے گی تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے تو قرآن کے معنی کون بتائیں گے؟ صاحب قرآن. قرآن کا معنی کس پر اترا؟ جس پر قرآن اترا ہے. یہ ہم کسی ایرے غیرے سے نہیں پوچھیں گے. تو آج بنیادی فتنہ یہ ہے، تجدد کا فتنہ ہے، کہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے توڑ دیا جائے. پھر جس کی جو مرضی آئے قرآن کی من مانی تفسیر بیان کرے. اس کو پرویزیت کہیں، اس کو جو بھی دیں، آج بھی موجود ہیں اور ان کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے. ان کو امریکہ میں بڑے بڑے مراکز بنا کے دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں کے عقائد کو تباہ کر دیں اور برباد کر دیں. تو آپ نے پہرا دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان رجل شبعان علی ریقتہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا. جسے اللہ نے قرآن میں حلال ڈکلیئر کیا اسے حلال مانو، اور جسے حرام ڈکلیئر کیا اسے حرام مانو. دیٹس آل، فنش، ختم. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ختم نہیں ہے. انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور. میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے. میرے آقا نے فرمایا میں پالتو گدھے کو سامنے کے دانتوں سے، کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا، بلی، شیر، چیتا، بھیڑیا، سارے، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں. یہ تو قرآن میں نہیں ہے. مگر قرآن نے یہ اتھارٹی آپ کو عطا فرمائی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے. نہیں، فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے نبی کے پاس ہے. وہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ اتھارٹی ان کے پاس ہے، اور وہ اتھارٹی وہ آپ کی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ نے حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ شیخ الحدیث و تفسیر سید ارشد سعید کاظمی سے آپ نے پڑھی، جو امانت آپ کو منتقل ہوئی. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو سوشل میڈیا پر بھی لوگ مورچے لگائے بیٹھے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے بھی موجود ہیں. تو آپ نے دین کی امانت پر پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. قرآن کو صاحب قرآن سے توڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا، سمجھا جا سکتا. قرآن کو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم الثقلین. ایک جگہ تو فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. اور موطا امام مالک میں کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. اور اگر نبی کی سنت بھی اہل بیت کے کسی فرض سے ملے آپ کو تو پھر تو دونوں امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس سے آپ کو جڑ کر رہنا ہے، وابستہ رہنا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دین اور اہل دین کے لیے مشکلات ہیں. بہت سی چیزیں، یہ قبلہ بڑے صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہیں، 70 میں
80 میں 1960 1970 کے عشرے میں 1980 کے عشرے میں بلکہ 90 کے عشرے میں بھی اخبار میں یہ چھپتا تھا کہ فلاں کو قابل اعتراض حالت میں پایا گیا. یعنی زنا کا لفظ اخبار میں نہیں چھپتا تھا. آج ٹی وی پر بیٹھ کر بیان کیا جاتا ہے اور این جی او کی بیگم نیوز چینل پر جسے ماں اور بیٹی، ماں اور بیٹا، بھائی اور بہن مل کر دیکھتے ہیں. ایک لڑکی کو لا کے بٹھاتی ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ نے یہ کیا، میرے ساتھ میرے بھائی نے یہ کیا. تو یہ اس سے پہلے ہمارا ہاضمہ اتنا نہیں تھا. لوگ اٹھ جاتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، اخبارات پر جا کر چڑھائی کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے. آج وہ چیز ختم ہو رہی ہے. آج وہ جو مزاحمت کی قوت ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، اور جو مزاحمت کی قوت کمزور پڑے گی اتنی ہی دلالت کی قوت کو جرأت، جسارت ملے گی، حوصلے ملیں گے. اس لیے آپ کو اپنے مخاطبین، دوسرا یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ممبر کی گرفت زیادہ ہے، اور اس وقت بات درست تھی. آپ چاہیں تو ہر روز، ورنہ ہر جمعے کو مائیک آپ کے پاس تھا. لیکن اب جو یہ پرائیویٹ میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تو یہ جو ریچ آپ کی تھی یہ آپ سے چھین لی گئی ہے. اس وقت ہدایت کے اسباب کو محدود کیا جا رہا ہے اور دلالت کے اسباب کو وسعت دی جا رہی ہے. اور یہ خطرہ ہے، اس لیے علماء کی یہ ذمہ داری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مقصد مناظرہ بازی صرف نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ مناظرے میں کسی کو لتاڑنا، کسی کو ٹانٹ کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کرنا. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ دین کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اس لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں. دماغ کے راستے، میں نے جو غزالی زماں راضی دوراں کو امام المتکلمین، رئیس المتکلمین کیوں کہا؟ کہ وہ اپنے عہد میں علم الکلام کے امام تھے، علم الکلام کے رئیس تھے، علم الکلام کے تاجدار تھے، اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ دین کی بات کو نقلی اور عقلی دونوں دلائل سے بیان کریں. جب ایک ہندو مذہبی پیشوا سے مناظرہ ہوا، ہندو سے جواب نہ بن پڑا، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر آئندہ ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں تو آئندہ اسی جون میں آؤں گا، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں کس جون میں آؤ گے. کتے کی شکل میں آؤ، بلی کی شکل میں آؤ، چوہی کی شکل میں آؤ، کہاں تلاش کروں گا آپ کو؟ ان کا عقیدہ چونکہ ہوا گون کا، تناسخ ارواح کا، تو آپ نے ان کے عقیدے کو ان کے خلاف دلیل بنا کر بات کی. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہمارا جتنا علم الکلام ہے یہ یونانی فلسفہ تھا. یہ کیوں غزالی زماں راضی دوراں اور غزالی اور رازی کو کیوں یاد کرتے ہو آپ؟ کہ انہوں نے اس یونانی فلسفے کو حاصل کیا، اس کو عربی میں منتقل کیا، اور پھر
اسی فلسفے کے اصولوں کے مطابق اس کا رد کیا اور دین کی حقانیت کو اور حجت کو ثابت کیا. ابھی میں نے وہاں گفتگو کی کہ نتشے ہے جرمنی کا فلاسفر، اس نے کہا معاذ اللہ خدا مر چکا ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو چند سال پہلے فزکس کا ان مغرب والوں کا امام تھا، وہ مرا تو اس نے کہا تھا کہ میں نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا، آخری کنارے پر میں نے دیکھا کہ ایک غار ہے، نیچے گہرا کنواں ہے، ہر چیز اس میں جاتی ہے، آگے کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن خدا مجھے کہیں نہیں ملا. وجہ کیا؟ کہ وہ خدا اسے مانے جو ان کے دماغ میں آ جائے، جو ان کی نظر میں آ جائے، اور جو کسی کے دماغ میں سما جائے وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. خدا تو لا تحد ولا تحصى، خدا تو نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی اس کی انتہا ہے. اگر وہ کسی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ عقلوں کا احاطہ فرما لیتا ہے، لیکن کائنات کی ساری عقلیں جمع ہو جائیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اسے کسی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. تو اس لیے جب ان سے کہتے ہیں، ہمارا تو مسئلہ آسان ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھا اور یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھا. یہ کائنات دو چیزوں کا نام ہے، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان. کان اللہ ولم یکن شیئا، وہ تھا اور یہ کچھ نہیں تھا. اب ان کا دماغ یہ ہے کہ بھئی جو چیز ہوگی وہ زمانے میں ہوگی یا مکان میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو کہاں ہے. تو جن کا پیمانہ یہ ہو تو وہ خدا کو کیسے جان سکتے ہیں، وہ خدا کو کیسے مان سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ الانہ کما کان، آج بھی ویسی ہے جیسے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تھا. یہ ساری کائنات فنا ہو جائے، کل من علیہا فان، تو تب بھی وہ ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا. تو کہتے ہیں ایک بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ تھیوری، ایک مائنوٹ سا مہین سا ذرہ تھا، اس میں دھماکہ ہوا، اس کو ایٹم کہیں جو کہیں، اس سے یہ ساری کائنات، سیارے، ثوابت چیزیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ پیدا ہوئے. پھر خود بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری گلیکسی یا کہکشاں ہے، اس جیسی اربوں کہکشائیں اور بھی ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ اچھا حضور، وہ جو ایک ایٹم تھا تمہارے کہنے کے مطابق، وہ کدھر سے آیا، وہ کہاں سے آیا، وہ کب سے ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو جب تک اللہ کی اس ہستی کو اس کی ساری شانوں کے مطابق نہ مانا جائے، آج کی تاریخ تک ان سائنسدانوں کے پاس بھی ان باتوں کا جواب نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کے نوٹ پر ہے نا گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کو اپنے اوپر، اپنے وجود پر، اپنے نظام پر حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے، جو LGBT ہے، ہم جنس پرستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے نافع کیا چیز ہے اور مضر کیا چیز ہے.
اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آج 8 ارب انسان ہیں، اگر سب کی عقلیں جمع ہو کر کہہ دیں کہ خنزیر حلال ہے تو حلال نہیں ہو سکتا، سور حلال نہیں ہو سکتا، شراب حلال نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ یہ فیصلہ خالق نے کرنا ہے. تو یہ مقابلہ ہے کہ ہم پر، ہمارے نظام پر کوئی خالق حاکم ہے یا نہیں ہے. یہ بنیادی موجودہ انسانیت سے آپ کا مقابلہ ہے، اور جو ہمارے نظام میں بھی براجماں ہیں وہ تقریباً اس جیسی ذہنیت سے متاثر ہیں، الا ماشاء اللہ. تو اس لیے جب مجھے ایک دانا نے کہا کہ مفتی صاحب ایک قرآن اتھینٹک ہے، حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی مقبول ہے، کوئی مردود ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عزیز ہے، اس میں اختلاف ہے، تو صرف قرآن پر کیوں نہ جمع ہو جائیں. میں نے کہا آپ کی بات عقل کو اپیل تو بہت کرتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات آپ کے پاس کوئی اللہ کا فرشتہ آیا تھا، یا صبح جب آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اللہ کا نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا پھر سنو، اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے حدیث کی اتھارٹی کو، حجیت کو آپ نے تسلیم کرانا ہے، اور یہ بنیادی مسئلہ ہے جو اس مادی دنیا کا ہمارے سامنے ہے. سنن ابو داؤد میں حدیث عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا لکھ لیتا تھا. فنہتنی قریش نے مجھے روک دیا کہ بابا ہر بات مت لکھا کرو، ان نبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی بشر ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے. انہوں نے حضور کے سامنے بیان کیا تو حضور نے فرمایا فاشارہ بِإِصْبِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا. اس لیے اور میرا اپنے نوجوان علماء کو مشورہ ہے کہ اہل سنت کے مابین جو خلافیات پیدا کی جا رہی ہیں آپ اس میں مبتلا نہ ہوں، آپ اپنے مرکز علمی سے وابستہ ہوں. کوئی کہے کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے تو کہیں کہ ہم دین اور مسلک کے مسلمات پر مناظرہ نہیں کریں گے، کیونکہ مناظرے کے معنی تو یہ ہے کہ بھئی آپ غالب آ گئے تو آپ کی بات، میں غالب آ گیا تو میری بات نہیں. دین کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات، مسلمات پر. تو یہ جو تقسیم ہے یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے. اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ان میں کوئی تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے. یہ جو تاثر ہے کہ آپ اہل بیت کی تعریف کریں تو کیا صحابہ کی تنقید ضروری ہے؟
ہم یہاں ایک بزرگ کی تعریف کرتے ہیں تو کیا دوسروں کی تنقیص ضروری ہے؟ یہ جو ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے یہ تباہ کن ہے. ہم دونوں کے ماننے والے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، کہ لوگوں کے شجرہائے نسب مختلف ہیں، اس کو انگریزی میں بھی فیملی ٹری کہتے ہیں، اور میرا اور علی کا شجرہ نسب ایک ہے. آپ نے فرمایا تھا کل بنی انسا اور کل بنی ابن اسبتہ من ابیہ الا بنی فاطمہ فانا اسبتہم. ہر مرد یا عورت کا بیٹا اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا، مگر سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہاں یہ قانون بدل جاتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے لیے اس جنکشن سے لائن میری طرف مڑ جائے گی، میں ان کا سبا ہوں، میں ان کا باپ ہوں. اسی لیے آل رسول، ورنہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو غیر فاطمی اولاد ہے علوی کہلائیں گے، آوان کہلائیں گے، لیکن سید نہیں کہلائیں گے. اس لیے جتنی کوئی تعریف کرے اہل بیت اطہار کی، حدود شرع کے اندر رہتے ہوئے، حدود شرع کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے اپنے بارے میں بھی نہیں دی، فرمایا کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر الوہیت میں داخل کر دیا، فرمایا کہ میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور باقی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. الوہیت کے بعد جتنی رفتیں، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں، جتنی بلندیاں پوری کائنات مل کر بیان کرے تو میرے آقا کی شان میں وہ بھی کم ہے. اسی طرح سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں جتنا بیان کریں مگر حدود شرع کے اندر. یہی اصول سب مقدسات دینی کے لیے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کے محب ہیں تو صحابہ کے نہیں ہو سکتے، صحابہ کے محب ہیں تو اہل بیت کے نہیں ہو سکتے. ان میں کوئی منافات نہیں ہے. لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد. حب علی اور بغض ابو بکر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہوگا، اور جو مبغض علی ہے وہ مبغض ابو بکر ہوگا. ان دونوں کی محبتیں جمع ہیں، یکجا ہیں. اس لیے جو بھی تقسیم کی جا رہی ہے، میرا آپ کو پیغام اہل سنت کو کہ یہ ہمارا جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ہمارا مرکز ہے. اس مرکز سے جڑے رہیں، اس مرکز سے وابستہ رہیں، اس مرکز سے رہنمائی حاصل کریں. کوئی کتنے ہی جوہر خطابت، طلاقت لسانی، لفاظی دکھائے، قرآن و حدیث کی نصوص کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنہ والجماع پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اور اس گلستان علمی، گلزار علمی، بوستان علمی کی رونقیں اللہ تعالیٰ تا قیامت قائم و دائم فرمائے. اور جو عظیم الشان یونیورسٹی قریب التکمیل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو، صاحبزادگان والا تبار کو اپنے اس خواب کی تعبیر اور تکمیل جلد نصیب فرمائے.
اور میری خواہش ہوگی کہ وہ وقت قریب آئے کسی کو یونیورسٹی کا چارٹر ملے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہاں ہاں، ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان پر موجودہ تاریخ کا سنگین ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور ساری ملت کفر، ساری ملت باطل اور امریکہ اسرائیل کے مظالم پر ان کا پشت پناہ ہے، لیکن 57 مسلم ممالک فلسطین کی حمایت میں یکجا ہمیں نظر نہیں آتے. قرارداد مذمت پاس کرنا، ریلیاں نکالنا، جلوس منعقد کرنا، یہ ہم جیسے بے اختیار لوگوں کا کام ہے، اور عملی اقدامات کرنا یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے. اس لیے ابھی کل رات میں سن رہا تھا کہ امریکہ نے 14 ارب 3 کروڑ ڈالر اسرائیل کی مدد کے لیے مختص کیے ہیں، لیکن ہمارے تیل پیدا کرنے والے مسلم ممالک سے بھی 1 ارب ڈالر کیا 10 کروڑ ڈالر کا بھی کوئی پیغام نہیں آیا. اس لیے ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو متمول ممالک ہیں اور ہمارا ملک بھی حسب توفیق فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ کریں اور ان کی مدد کریں، اور جو ان کا پورا سول اسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے اسے دوبارہ قائم کریں، اور مغربی ممالک کو یہ وارننگ دیں کہ اگر اس جنگ کو روکا نہیں جاتا اور اس تباہی کی تلافی نہیں کی جاتی تو ان کا تجارتی، اقتصادی اور معاشی اور سفارتی بائیکاٹ کیا جائے گا. اور اگر یہ حکمران یہ نہیں کرتے تو انہیں تخت اقتدار پر متمکن رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اسی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب قوم کی دولت کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے، والامانت مغنما، اور امانتوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، وَأَقْصَرْ رَجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے، وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، اور ایک شخص بیوی کا فرما بردار بن جائے اور ماں کا نافرمان بن جائے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کا علم دین کو سربلند رکھنے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے حاصل کیا جائے. اور فرمایا کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ معاشرے میں کسی کی عزت اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دہشت اور صلاحیت شر کی بنیاد پر کی جائے. اور فرمایا کہ ظہرت القینات والمعازف، اور گانے والے، آلات غنا اور رقاص یہ آپ کے اسٹار بن جائیں، ان کا غلبہ ہو جائے. آج کوئی گانا گا لے تو وہ آپ کا اسٹار، 2-4 چوکے چھکے لگا لے تو وہ آپ کا اسٹار. اور اللہ کے رسول بھی آپ کو اسٹار دے کر گئے تھے کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمہارے ستارے ہیں. ان کو چھوڑ کر قوم نے ان کو اسٹار بنایا. فرمایا کثرت الزنا وشربت الخمور، زناکاری عام ہو جائے اور شراب کے دور چلیں. اور پھر فرمایا کہ ہناک زلازلہ وخسفن ومسخن وریحن ہمرا، پھر اچھے دنوں کی تمنا نہ کرو، وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی، زمین میں دھسائے جاؤ گے. وآیات تتابع، اور نشانیاں یکے بعد دیگرے نمودار ہوں گی. کنظم سلق انقطع سلقہ، کہ جیسے موتیوں کی ایک لڑی ہو
تسبیح میں پروئے ہوں، لڑی ٹوٹ جائے اور ایک ایک کر کے موتی گرنے لگیں، اس طرح سے پھر علامات ظاہر ہوں گی۔ اور یہ علامات اب گرد و پیش میں آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گی۔ اہل سنت و جماعت کو مجتمع ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے۔ ہماری بقا دین سے وابستہ ہے، ہمارا وقار دین سے وابستہ ہے، ہماری ناموس دین سے وابستہ ہے۔ دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔